अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली अशरफ और डॉक्टर खालिद जमील के यूट्यूब चैनल से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। डॉक्टर साहब की अगर हम किताब पढ़ें, बल्कि किताबें पढ़ें, तीसरा जन्म दर हकीकत तीसरा पहलू, तो डॉक्टर साहब कुछ रूहानी पहलुओं पर, कुछ मौजज़ाती पहलुओं पर, कुछ ऐसी सुपर नेचुरल माफूकुल फितरत बातों पर साइंटिफिक तरीके से रोशनी डालते हुए हमें नज़र आते हैं। तो आज हमें इनसे बात करने का मौका मिला है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप मौजज़ात पे, करामात पे यकीन रखते हैं कि ये होते हैं, पहले होते भी हैं कि नहीं? साइंस इस बारे में क्या कहती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी इल्म है मेरा, और मेरी जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और सुना है लोगों से, और उसकी रोशनी में जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि बिल्कुल देखिए, अल्लाह ताला ने नबियों को मौजज़ात की मौजज़े जो होती हैं वो नबी कर सकते हैं सिर्फ, और मौजज़ात का जो लेवल होता है तो बहुत ऊंचा होता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आपने उंगली से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो ये ईसा का मौजज़ा है कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। हज़रत मूसा ने जो था, वो जब जादूगरों ने बहुत सारे सांप फेंक दिए तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म किया कि अपना जो आसा है आपका वो फेंक दो, तो आपने फेंका तो वो सारे सांप खा गया। तो ये सारे मौजज़ात जो हैं ये नबियों से मंसूब होते हैं और ये नबियों में ही होते हैं। जो अल्लाह ताला के वली होते हैं उनके साथ करामात होती हैं। करामत का जो पहलू है या जो लेवल होता है वो इससे कम होता है। तो जो करामात होती हैं ये उनको हम मंसूब करते हैं अल्लाह ताला के जो ऐसे लोग जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, जिनका एक रुतबा होता है, जिनका एक मकाम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइंस करामात को मानती है कि करामात हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते? या कोई जस्टिफिकेशन देती है, या कोई जस्टिफिकेशन देती है। एक तो ये पहलू हो सकता है, और दूसरा पहलू हो सकता है कि अगर हम इसको परसीव करें तो हम किस तरह परसीव कर सकते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो अब मैं इसको दोनों तरीकों को मैं कोशिश करूंगा कि सुनने वालों को अगर ये समझ में या मैं समझा सकूं इस बात को। देखिए, पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये 3 डायमेंशनल दुनिया है। यानी इस दुनिया के अंदर आपको एक ये डायमेंशन मिलता है हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इस साइड का मिलता है जिसमें यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, और एक वर्टिकल डायमेंशन मिलता है। तो ये 3 डायमेंशन हैं जिसकी ये दुनिया है, और जितने भी फिजिक्स के रूल बने हुए हैं वो इसके मुताबिक बने हुए हैं, इस दुनिया के मुताबिक। मिसाल के तौर पे आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल नीचे आ जाती है, क्योंकि जो फिजिक्स के लॉज हैं इस दुनिया के उसमें कशिश शकल है। बिल्कुल। आप किसी चीज़ को धक्का दे के आगे धकेलते हो तो कुछ देर के बाद वो रुक जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है। तो ये तमाम लॉज जो होते हैं ये इस दुनिया से के जो फिजिक्स है उसके मुताबिक बने हुए होते हैं। अब हम जितने भी काम करते हैं, ज़ाहिर है कि इस दुनिया में रहते हैं, चाहे हम साइंटिफिक नॉलेज ले आएँ, चाहे हम कोई भी इल्म हम हासिल कर लें, तो उसके मुताबिक इन लॉज की रोशनी में हम ये काम कर सकते हैं। अब आइए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तो रब्बुल आलमीन है, ऐसे ही है ना। और हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन है। तो इसका मतलब ये है कि इस आलम के अलावा भी आलम है। बिल्कुल। और वो जो आलम होंगे यानी इस कायनात के अलावा, इस आलम के अलावा जो कायनात होंगे उनकी लॉज या उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री अलग होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। आप देखिए, फरिश्ते हैं वो जिस आलम में वो रहते हैं, या जिन जिस आलम में वो रहते हैं, वहाँ पे हमारे फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मसलन मैं दीवार में से नहीं गुजर सकता, लेकिन एक जिन दीवार में से गुजर सकता है। या डॉक्टर साहब, हम स्पेस में ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी खत्म हो जाती है, या जो यहाँ पर जो भी हमारे वहाँ पे फिर एक और ग्रेविटी शुरू हो सकती है। तो इस फिजिक्स के जो लॉज होते हैं ये इस आलम तक हैं। अब अल्लाह ताला जो अपने बरगज़ीदा बंदे होते हैं
یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر کچھ خصوصیات جو ہیں وہ ان عالموں کی جو فزکس کی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی وہ پھر اس دنیا کے لاز سے مبرہ ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کچھ بزرگوں کے بارے میں کہ وہ پاکستانی میں تھے لیکن حج کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کو وہاں پہ بھی دیکھا. تو ایٹ اے ٹائم ہی واز ہیئر آلسو اینڈ ایٹ اے ٹائم ہی واز دیر آلسو. اسی طرح آپ نے کچھ ہماری کرامات دیکھی ہیں حضرت داتا صاحب سے منسوب ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح اور بزرگوں کے ساتھ منسوب ہیں جن کے اندر انہوں نے دیکھنے میں وہ کرامات جو تھیں وہ اس وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, آبزرو کی انہوں نے. تو یہ جو کرامات تھی یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دیتے ہیں. اور اس اگر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ اس کرامات کا جو ہو جانا ہوتا ہے وہ ہمارے اس دنیا کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان سے بڑھ کے کسی اور رولز اینڈ ریگولیشن کو بیچ میں لانے سے ہو سکتا ہے. تو اس سے اگر ایک سٹیپ آگے آ جائیں تو پھر جو نبی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر. ایسا بھی ہے کہ بہت ساری, کیونکہ سائنس ابھی خاص حد تک ترقی کی ہے, کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہوا تو ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کر لے اور اتنی جو ٹائم بتایا جاتا ہے اس میں واپس آ دے. لیکن اب جو آئنسٹائن کی تھیری ہے اس کے مطابق انرجی جو ہے وہ میٹر میں اور میٹر انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے, اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے یہ جسٹیفیکیشن, کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا تو ایمان ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو ایسا ہے کہ یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں فزکس ابھی وہاں تک نہ پہنچی ہو. بالکل 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 ایسے ہی ہے. دیکھیے دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اللہ کی کہی ہوئی بات ہے اور اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے وہ سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے. اگر تبدیلی آ رہی ہے تو ہماری سائنس میں آ رہی ہے. سائنس کل تک ایٹم کو سب سے چھوٹا پارٹیکل کہا کرتی تھی, آج کہتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. اب تو سب ایٹامک لیول پہ بہت سارے پارٹیکل آ گئے. نہیں بالکل ایسی ایٹم جو سائنس ہے وہ کل تک جو کلیے بنا کے رکھی ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور جو بڑی بڑی آپ نے کہا آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اب تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ سے چل جائے تو وقت رک جاتا ہے اس کے لیے. بالکل ایسے. اور حضور کا جو واقعہ معراج کا تو اس میں براق کی اگر سپیڈ آف لائٹ کے مطابق ہو تو وقت رک جاتا ہے اور یہ ایکسپلین ہو جاتا ہے. اسی طرح میٹر کنورٹنگ انٹو انرجی اینڈ انرجی کنورٹنگ انٹو میٹر, یہ بھی جو معجزات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا ایک چیز کچھ تھی اور آپ نے کہا تو کچھ بن گئی, تو یہ بھی تو کنورشن ہوئی نا. دس کنورشن کین ٹیک پلیس ایٹ اے اسپیڈ آف لائٹ. تو اس لیے یہ بالکل ممکن ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں کے اندر جو سائنس ہے وہ اتنی ترقی کر جائے اور ترقی کرے گی, اور سائنس کو جو زاویہ مل رہا ہے اور جو لیڈ مل رہی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب سے مل رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں آپ کو, کچھ سوشل آسپیکٹ سے اور کچھ میڈیکل آسپیکٹ سے لوگ جانتے ہیں. آپ کا ایک انٹرسٹ ہے کوانٹم فزکس اور قرآن کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آج ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں, آپ کس طرح سے قرآن کے کوانٹم فزکس کے حوالے سے اسٹڈی کرتے رہتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تھوڑا سا. دیکھیے وہ تو ایک ٹاپک پہ ہم کبھی الگ بات کریں گے, اور میں تو صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں آج کے اس حوالے سے جو گفتگو ہے ہماری, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بھی ہمیں بتائی ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ آہستہ آہستہ اور دیر دیر سے یا ہم کب تک وہاں پہنچ, کتنا ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں صدیاں لگیں گی. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے ایک آخری کتاب, ایک آخری نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دی. اب ہم اس کے ایک ایک لفظ میں سے آپ کہہ سکتے ہو کہ لائبریریز کی لائبریریز نکلیں گی,
اور اگر آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا وجود میں آئی تو اس کے بعد پھر ہم نے آسمان کو علیحدہ کر دیا. یعنی یہ ساری چیزیں اکٹھی تھیں تو آسمان کو ہم نے علیحدہ کر دیا. یعنی زمین یہاں رہ گئی اور آسمان ڈسٹنٹ ہو گیا. ہاں ڈسٹنٹ ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں تو سائنس میں جب بگ بینگ ہوا تو اس وقت تمام چیزیں اکٹھی تھی, ایک نقطے میں مرکوز تھی, اور پھر وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی, اور آج کی کائنات آج بھی دور ہو رہی ہے, یعنی ابھی بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو پھر آسمان زمین سے الگ ہو گیا, ستارے الگ ہو گئے, پھر وہ فاصلوں پہ چلے گئے. تو یہ وہ حقائق تھے جو سائنس آج سمجھ رہی ہے, اور قرآن میں یہ دیے ہوئے تھے. پھر بگ بینگ کا آپ لفظ دیکھ لیں, جو کن فکون, جو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے اس کائنات کو وجود میں لے کر آئے, تو اس کو سائنس جو اپنا نام دیتی ہے وہ بگ بینگ کہتی ہے. تو بگ بینگ کا تو کانسیپٹ ابھی صدی پہلے آیا ہے, لیکن ہمارے نبی نے اور ہمارے مذہب نے, ہمارے قرآن نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھی. چلو ڈاکٹر صاحب, آخری ایک اس ویڈیو کا آخری ایک سوال آپ سے کروں گا کہ آپ نے اپنی کتاب میں تیسرا جنم میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہیں صوفیوں کے دنیا میں, ان کا بھی ایک سائنٹیفک ایکویلیبرم ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے, مجھے یاد ہے آپ نے لکھا ہے تیسرا جنم میں کہ داتا گنج بخش کی جب یہاں تعیناتی ہو رہی تھی تو ادھر سے جو تھے وہ موو کر رہے تھے, مطلب یہ ان کا ایک اپنا ایکویلیبرم ہے, ایک اپنا ان کا. تو اس بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا آپ کی رائے ہے کہ یہ جو صوفیز, یہ جو تصوف کی دنیا ہے, اس کا بھی کوئی سائنٹیفک ایکویلیبرم ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ تاریخ پہ چلے جائیں اور آپ دیکھیں, یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے ساتھ چلایا ہوا ہے, اور پھر جتنے بھی الہامی مذاہب آئے ہیں ان تمام کے اندر صوفیہ اکرام موجود تھے. یعنی آپ کو کرسچینٹی میں بھی ملیں گے, جو اسپرچولیزم ہے یہ آپ کو تمام مذاہب میں ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر تو جو ہمارے مختلف, آپ دیکھیے یہ پورے علاقے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھتے تو حکم کے مطابق لوگوں میں بانٹے ہوئے تھے اور بانٹے ہوئے ہیں. اب بھی یہ جو کائنات کا نظام ہے, یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اسپرچولیزم کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی فورس ہے جو ہیل بھی کرتی ہے. یعنی جو آپ کی بیماریوں کو, چاہے وہ جسمانی ہوں, روحانی ہوں, معاشرتی ہوں, معاشی ہوں, ان تمام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں, آج بھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقی معنوں میں جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی پہچانے بھی نہیں جاتے ہیں, صدیاں لگتی ہیں, اور ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, موجودہ دور میں بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہوگا, جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں. جی, آج ہم نے تھوڑی بیماری سے ہٹ کے, تھوڑے سوشل ایشوز سے ہٹ کے بات کی. آپ اپنا فیڈ بیک اس پہ ضرور دیجیے گا, اور اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.